السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 82 ہے، کتاب الایمان انشاءاللہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر وحی کی کیفیات بیان کر کے آپ کی رسالت کے حوالے سے اس بات کیا، اب اس پر ایمان لانا، اس کے مسائل اور اس کے احکام بیان کرنے شروع کیے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی توجہ، کتاب الایمان لفظ ایمان سے کتاب قائم کی ہے، عنوان قائم کیا ہے، اور حدیث اس کے اندر لائے ہیں اسلام کی، بنی الاسلام علی خمس۔ تو یہ دو کلمے ایمان اور اسلام، ان کا مفہوم سمجھیں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایمان کا معنی ہے تصدیق، کسی چیز کو سچ ماننا، اور سچ ماننے کا معنی یہ کہ انسان اس چیز کو انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا سامنے کوئی چیز دیکھی یا باہر کوئی چیز دیکھی، جو دیکھی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے سورج چڑھا ہے اور اس کی دھوپ جسم کو محسوس ہوئی، سورج دیکھا، اب اس کا انکار طبیعت یا ذہن کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اس طرح جو چیز مسلمات ایسے مسلم ہوں کہ طبیعت یا ذہن انسان کا اس کا انکار تصور نہ کرے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور اس اعتبار سے ایسی تصدیق جس کا یہ معنی ہے، یہ کوئی کرنے کے کام نہیں بلکہ یہ دل کا عمل ہے، باطنی امور سے تعلق رکھتی ہے، ظاہری امور سے تعلق نہیں رکھتی۔ مثلا میں کسی ایک حقیقت کو مانتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے، تو میرا دل جانتا ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے، آپ دیکھتے نہیں،
باطنی امر ہے۔ اور لفظ اسلام کا معنی کہتے ہیں استسلام، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، جیسے وہ کہے اس طرح کرنا، جیسے وہ چاہے اس طرح ہونا، یہ ہے اسلام۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب ایمان کا قائم کر کے حدیث اسلام کی لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا مفہوم اور ایمان کا ایمانیات میں ایک ہی ہے، دونوں لفظ ایک معنی میں ہیں۔ ایمان بولا جائے تو اسلام مراد ہے، اسلام بولا جائے تو ایمان مراد ہے۔ ایمان اور اسلام دونوں یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور عجیب اتفاق ہے جب یہ لفظ اکیلے اکیلے بولے جائیں، استعمال الگ الگ کیا جائے، ایمان کا لفظ الگ بولا جائے، تو جو ایمانیات کے مفہوم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اسلام کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ اسلام کا لفظ الگ بولا جائے تو اس کے اندر ایمان کا مفہوم بھی شامل ہے، اسلام کا مفہوم بھی شامل ہے۔ لیکن اگر دونوں لفظ اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ پر اکٹھے استعمال ہوں، تو پھر ایمان قلبی امور کا نام ہے اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ ظاہری اعمال، نماز پڑھنا، اقرار کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ظاہری اعمال۔ اور ایمان اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آنے والی، وہ باطنی امور ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ دونوں الگ الگ ہوں گے تو پھر یہ معنی مفہوم رکھیں گے۔ اگر یہ لفظ اکٹھے آ جائیں تو پھر یہ معنی ایمان کا باطنی امور اور اسلام کا ظاہری امور اگر الگ الگ ہو جائیں تو ایمان بول کے اسلام مراد لیا جائے گا، اسلام بول کے ایمان مراد لیا جائے گا، دونوں کا معنی ایک ہوگا۔ اور یہاں ایمان کا یہی معنی صاحب کتاب نے کیا ہے کہ لفظ ایمان بول کر جو اسلام کے اعمال ہیں وہ سارے ایمان ہیں۔ اب تصدیق تو ایک چیز ہے، جتنے زیادہ اس میں عمل کرے جائیں گے اتنی زیادہ دلی اطمینان اور تصدیق بڑھتی چلی جائے گی، ایمان بڑھ جائے گا۔ زادتہم ایمانا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جب ان پر ایمان آیتیں بڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ایک عمل ہے، پڑھنا، سننا۔ اب ان سے جب اللہ کے احکام آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس کا انسان کے قلب پر، باطن پر اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر یہ ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جس قدر نافرمانی والے کام کیے جائیں گے، معصیت والے کام کیے جائیں گے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی بڑھتی جائے گی، اسی قدر ایمان کے اندر کمزوری آتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں، فرمایا ان الایمان لیخلق فی بطن احدکم کما یخلق الثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طرح بسا اوقات ایمان بندے کے اندر بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ اور بالی اور نکما ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔
تو ایمان کو بڑھانے کے لیے نیکیاں اور ایمان کو نقصان دینے والے گناہ، جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے وہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اسلام نے حکم دیا ہے وہ چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایمان کے ساتھ جو تصدیق کہی گئی ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں آ گئی۔ ایمان دل سے صحیح مانے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور اپنے ظاہر سے جو اسلام کے اوامر ہیں ان پر عمل کرے۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے اعمال اپنے ظاہر سے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تمام چیزیں ایمان ہیں، ان کا مجموعہ ایمان ہے، ان کے اکٹھ سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق نہ ہو تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ہرقل نے اقرار تو کیا تھا نا، لیکن ایمان نہیں نصیب ہوا۔ ہرقل نے اقرار کیا تھا کہ اگر یہ جواب سچے ہیں، سیملک موضع قدمیہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں اور وہ غالب آ کے رہیں گے، لیکن صرف وہ اقرار بھی کر لیا، دل میں تصدیق بھی تھی، اس کے مطابق اظہار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور اسلام کے مطابق اعمال نہیں کیے تو اسلام نہیں شامل نہیں ہوا۔ اگر بالفرض ایسا ہے کہ وہ کام بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا۔ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کام کرتے ہیں یار، کر لیتے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا، دل نہیں مان رہا۔ اگر ایسا ہو اللہ معاف فرمائے، پھر بھی وہ ایمان سے خالی ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، ولکن المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن دل نہیں مانتا تو تب بھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، دل مانے، زبان اقرار کرے اور اپنے آپ کو بندہ اس اقرار کے حوالے کر دے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے میں اس کے حوالے ہوں، جو مجھے حکم ملے گا میں فرمان برداری کروں گا، جو اطاعت کروں گا، جس سے روکا جائے گا میں اسے روکوں گا۔ ان 3 چیزوں کے اجتماع کا نام ایمان ہے، اقرار، تصدیق اور عمل۔ تصدیق، اقرار، عمل، یہ 3 چیزیں اکٹھی کرنے کا نام ایمان۔ اور اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کمال انداز کہ اپنی طرف سے عنوان کے الفاظ، باب کا عنوان وہ بھی حت الامکان نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پیش کر دیے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو اللہ نے بچپن ہی میں اسلام کی دولت سے نوازا، باپ مسلمان ہو گئے تھے عمر،
اور یہ بیٹے بھی ان کے ساتھ ان کے گھر میں مسلمان تھے، اور مکہ مکرمہ میں چھوٹے بچے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آئے ہجرت کر کے تو جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہدین میں لڑنے کی اجازت نہیں دی چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو احد میں پیش کیا کہ مجھے مجاہدین میں شامل فرما لیں۔ میری عمر تقریباً 14 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پہلی جنگ کہتے ہیں جنگ خندق ہے، خندق کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ اس اعتبار سے بچپن سے یہ خوش نصیب ایمان میں آنکھیں کھولی اور ایمانی کے اندر تربیت پائی، اور بچپن ہی سے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف رکھی، اور اللہ نے انہیں عبادت کا بہت شوق ڈالا ہوا تھا۔ دنیا کا مال، دنیا کا لالچ، دنیا کے عہدے اور مناصب حاصل کرنے کی بجائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو متقی، ورع، تقوی، زہد والے، جو دنیا کو تاکہ دنیا ہے وہ، یعنی دنیا پر دین کو ترجیح دینے والے، یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر۔ گویا کہ ایک استعارہ، ایک انداز سے، ایک مثال دے کر، جس طرح یہ مکان کوئی ایسی جگہ جو بنی ہوئی ہے تو وہ ایک محل اور ایک تعمیر ہوئی ہے، اس کی دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، دروازے ہیں، بے ہی اسلام بھی، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ اس کا بھی یہی انداز ہے، وہی انداز ہے۔ اس میں پہلی چیز، سب سے پہلی جس اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے وہ ہے اقرار، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اقرار ایسا ہے جیسے گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، اسی طرح یہ ایمان اور اسلام کا دروازہ ہے۔ اور جب بھی کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس سے یہ اقرار کروایا جاتا تھا، اس سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ اقرار کرے۔ اب باقی اعمال وقتاً آئیں گے، جب موقع ہوگا، حج کا جب موقع ہوگا، رمضان کا جب موقع ہوگا، زکوٰۃ کا جب موقع ہوگا، ہمیشہ تو نہیں، لیکن یہ پہلی چابی ہے، پہلا عنوان ہے۔ اگر کلمے کا اقرار نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، تو دل میں کتنا بھی زیادہ ماننے والا ہو کیوں نہ ہو، نجات نہیں۔ داخل ہونے کے لیے اس اسلام کے اندر ایمان کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا واقعہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کی خاطر قریش سے جنگ بھی کی ہے، کئی موقعوں پر جو تکلیفیں مسلمانوں اور ایمان والوں کو تھی انہوں نے بھی برداشت کی ہیں، لیکن اظہار ایمان کا نہیں کیا،
اقرار نہیں کیا، حتیٰ کہ وفات کے وقت حضرت مسیب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے اور کہا یا عمی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لو، کلمہ کہہ دو، ایک کلمہ کہہ دو، میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں سفارش کروں گا، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور پاس بیٹھے ابو جہل اور اس کے ساتھی وہ کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، اور دیکھنا ابو طالب آپ نے دادے کے دین کو چھوڑ رہے ہو، دادے کا دین ترک کر رہے ہو۔ یہ تکرار جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ یہ اقرار کر لے، لیکن آخر پر اس نے کہا یہی ہاں انا اموت علی دین آبائی، میں تو اپنے باپ دادے کے دینوں پر مرتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوت ہوئے، حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب حضرت علی کے والد تھے، آ کے کہنے لگے ان عمک الشیخ الضال قد مات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا بوڑھا گمراہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا فاذهبوا فوارعوا، جاؤ اس کی لاش کو دفن کرو، اور لا تحدثن حدثا حتى تأتيني، کوئی کام دفن کرنے کے بعد نہیں کرنا جب تک میرے پاس نہیں آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو دفن کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے علی کو دعائیں دی، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا دی۔ اب یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ یہ کلمہ توحید ہے، اس کلمے سے داخل ہوا جاتا ہے، اس کلمے سے داخل ہوا جاتا ہے۔ اگر اس کلمے سے داخل نہیں ہوا تو اسلام کے اندر آنا ممکن نہیں، اسلام کے اندر شمار نہیں ہوگا اگر یہ کلمہ زبان سے پڑھا نہیں۔ دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ظاہری طور پر یہ کلمہ پڑھنا یہ ایمان کا ایک دروازہ ہے جس سے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن باقی امور پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔